بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی حکومت کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو یعنی کل صدر کا حلف اٹھا لیا ہے، یعنی اب وہ امریکہ کے 47ویں صدر بن چکے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو حکومت آ رہی ہے یہ رشیا کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ یوکرین کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ رشیا کے ساتھ نہیں لڑے گا۔ یہ جو بائیڈن کی پالیسی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ رشیا کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ اس کا یہ سوچنا ہے کہ ہم نے رشیا کو خود انگلی کی ہے لڑائی کے لیے، اگر وہ ایسے کیا تو ہم نے یوکرین کو نیٹو کے اندر اس کی شمولیت کا فیصلہ کیا تو اس سے وہ فلیئر اپ ہو گیا اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں خطرے میں آ رہا ہوں، تو اس نے خطرہ بھانپتے ہوئے لڑائی کی ہے۔ ٹرمپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹرمپ اس لڑائی کو روک دے گا۔ رشیا سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم ٹرمپ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، لیکن ٹرمپ بہت ساری لڑائیاں جہاں پر روکے گا وہاں پر کوئی لڑائیاں شروع بھی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرابلم ہے چائنا، اور چائنا ڈونلڈ ٹرمپ کا پرابلم کیوں ہے یہاں پر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک ڈیٹا دکھاتے ہیں جی ڈی پی کا۔ 2000 میں چائنا کا جو جی ڈی پی تھا وہ 1.2 ٹریلین تھا، اور امریکہ کا اس وقت 10.2 ٹریلین یعنی 9 ٹریلین ڈالر زیادہ تھا اس وقت میں، یعنی اگر آپ فرق دیکھیں تو 9 گنا کا فرق تھا۔ 9 گنا کا فرق تھا 1.2 اور 10.2 ٹریلین۔ 2005 میں یہ فرق تھوڑا کم ہوا، چائنا 2.9 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا اور امریکہ جو ہے وہ 13 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا۔ 2010 میں چائنا مزید بڑھ گیا اور 6 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا۔ امریکہ 15 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا۔ 2015 میں چائنا 11 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا، امریکہ 18 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا، اور اس وقت جو 2024 کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق چائنا کا جو جی ٹی پی ہے وہ 18.8 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے، بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور امریکہ کا جو جی ٹی پی ہے وہ 18.2 ٹریلین ڈالر کا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کریں تو چائنا 10 گنا نیچے تھا، اب امریکہ کے آدھے سے بھی اوپر آ گیا ہے، یعنی امریکہ کے مقابلے میں اس کا جی ٹی پی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا، چائنا کی ایکسپورٹ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن کے سامنے آیا۔ 150 ملکوں کے ساتھ چائنا براہ راست اور مختلف ریجن کے ساتھ چائنا براہ راست وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ان کو ان کی مرضی کا ان کی ضرورت کا سامان دے رہا ہے۔ امریکہ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت عالمی مارکیٹ اور اس کے شیئرز پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ چائنا کو روکا جائے، یہ ساری مارکیٹ امریکہ کی ہے، امریکہ یہاں کا ہیڈ ہے اور اس کو یہ سارا حصہ ملنا چاہیے۔ جتنا حصہ چائنا کے پاس جا رہا ہے ورلڈ اکانومی کا یہ حصہ امریکہ کا تھا، لہٰذا اب یہ چائنا کے پاس جا رہا ہے تو یہ کنفلکٹ شروع ہوگا ساؤتھ چائنا سے، اور پھر یہ اس ریجن میں بھی آئے گا، ساؤتھ ایشیا میں بھی انڈیا، پاکستان، افغانستان، یہ سارا ریجن ہے، ایران اور پھر چائنا کے ساتھ۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا میں اتحاد بنا ہوا ہے 4 ملکوں کا، جن میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے اور امریکہ ہے۔ اس کو کوارڈ کہتے ہیں۔ کوارڈ کے نام سے وہاں پر ایک اتحاد بنا ہوا ہے اور وہ چائنا کو محدود کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن چائنا نے وہاں پر ایک گریٹ وال آف سینڈ تو چائنا نے ایک بنائی ہوئی ہے، پاس سافٹ ویئر ہیں وہاں پر انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، ایسے ہارڈ ویئر بنائے ہوئے ہیں جن کی موجودگی میں امریکنز کے لیے مشکل ہے وہاں پر آپریٹ کرنا۔ اب یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں چائنا، امریکہ، ان کی نظریں دنیا کے مختلف سمندری رستوں پر ہیں، جتنی بھی اہم بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر ہیں، یہاں پر ان کی ایک اکانومک وار کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ دونوں ممالک ایک اکانومی کی لڑائی لڑیں گے آنے والے وقت میں۔ امریکہ جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں بھارت اور تائیوان کو تقدہ کرے گا، اور پاکستان جو ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ چائنا کے ساتھ معاملات کے اندر امریکن پالیسی کو ٹو کرے۔ اب پاکستان کے معاملات بہت عجیب ہے۔ پاکستان نے بے شمار پیسہ پکڑا ہوا ہے چائنا سے، پاکستان نے بے شمار پیسہ پکڑا ہوا ہے آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے، جو امریکہ کی سپورٹ سے ملتا ہے۔ پاکستان نے دونوں کے پیسے دینے ہیں، پاکستان بن گیا ہے بیچ میں سینڈوچ۔ یہاں پر پاکستان کو ایک سمجھدار قیادت چاہیے۔ موجودہ جو حکومت ہے وہ اس کے اندر کیلکولیشن کر رہی ہے کہ اب امریکہ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے معاملات کے اندر چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ہم آپ کو چائنا کے اندر سہولت کاری کر دیں گے، چائنا کے ساتھ معاملات کو ڈاؤن کر دیں گے، آپ کی باتیں مان لیں گے، لیکن اس سے نقصان ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو دنیا کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر سکے، بات کر سکے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ سکے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اس خطے کے حالات کے تناظر میں اپنے سروائیول کے لیے اور اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے کام کر سکے۔ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان، اس صورتحال میں ایک پاپولر لیڈر چاہیے جس کے پیچھے عوامی سپورٹ ہو، تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکومت نے اس کو کھیلنے کی کوشش کی کہ ہم کچھ کر کے چائنا اور امریکہ کے درمیان میں کوئی ایسا گیم کریں گے کہ عمران خان کو قابو کر کے رکھیں گے، تو یاد رکھیے گا پاکستان کو یہ ڈیمیج کر دیں گے۔ انہیں اس وقت عمران خان کی ضرورت پڑے گی، اور عمران خان کے بغیر یہ معاملات کو حل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان میں کسی میں بھی لیڈرشپ والی کوالٹی ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی تھا جو ان چیزوں کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا تھا، یہاں پر یہ میں مانتا ہوں کہ نواز شریف تھا، لیکن نواز شریف نے اپنی جو حالت کر دی ہے، پبلک کا سپورٹ نہیں ہے ان کے ساتھ، اور پبلک کے سپورٹ کے بغیر آنے والے وقت کے مشکل فیصلے کوئی بھی لیڈر کر ہی نہیں سکتا۔ تو نواز شریف صاحب کا تو دنگ ہی نکل گیا، اور وہ انہوں نے خود نکالا۔ ان کی بیٹی اور ان کے بھائی نے جس طریقے سے
बूट पॉलिश की और फिर मियां साहब से भी करवाई, तो इसका नतीजा तो यही निकलना था। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।